وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو اِلیٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف۔ فقال، پس نوح علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم، ہے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود۔ افلا تتقون، کیا پس تم شرک سے نہیں بچتے؟ فقال الملأ الذین، پس کہا ان سے جماعت نے، الذین کفروا، وہ جماعت جو کافر تھی، من قومہ، ان کی قوم میں سے، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر تمہاری طرح کا ہی ایک بشر، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر تمہارے مثل ہی ایک بشر، یرید، یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان یتفضل علیکم، یہ کہ فضیلت جتلائے تمہارے اوپر، ولو شاء اللہ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے، لانزل ملائکۃ، تو البتہ نازل کرتے فرشتوں کو، ما سمینا، نہیں سنی ہم نے، بہذا، یہ بات، فی آبائنا الاولین، اپنے پہلے آباء و اجداد سے۔ یعنی جس وقت حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا، تو نوح علیہ السلام نے ان کو دین کی تبلیغ کی اور ان کو یہ بات کہتے رہے، یا قوم اعبدوا اللہ ربکم، ہے میری قوم، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، باقی کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں وہ امۃ واحدہ تھی، اور نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی قومیں تھیں تو ان کے اندر باقی گناہ تو تھے لیکن شرک نہیں تھا، اور شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم سے ہوئی ہے، تو اس وجہ سے سب سے پہلے شرک کی ابتدا ان سے ہوئی، پھر اس کے بعد آگے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی شرک میں مبتلا تھی، تو ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا چلتا ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم ہے، جو امت ہے، تو یہ بھی شرک کے اندر مبتلا تھی، یعنی ہم لوگ۔ تو فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ربکم، اللہ ہی کی عبادت کرو، باقی کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو اب یہ کہنے لگی، اچھا، ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تمہارے مثل ہی ایک بشر ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت کو جتلائے، کہ مجھے تم پر فضیلت ہے، اور ہے یہ ہمارا جیسا ہی بشر۔ تو یہ کہنے لگے، دیکھو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بشر بھی ہو اور اللہ کا رسول بھی ہو، جیسے آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طریقے سے ان کا عقیدہ یہ تھا، ایسے ہی انسان یعنی بشر اور نبی بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس وجہ سے کہتے تھے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر اللہ چاہتا نا کسی کو رسول بنا کر بھیجتا تو ملائکہ کو بھیجتا جو نور تھے، تو یہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے،
یہ بات ذہن نشین فرما لیں، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا نور اور ایک ہے ملائکہ کا۔ تو ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت جو نور ہے یہ بھی ہمیشہ سے متصف ہے۔ تو اس وجہ سے فرشتوں کو جس نور سے پیدا کیا وہ حادث ہے، وہ ختم ہو جائے گا اور وہ قدیم نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اللہ کسی کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجتا تو فرشتوں کو بھیجتا نا، وہ آتے۔ اور یہ جو بات کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، اعبدوا اللہ ربکم، اپنے رب کی ہی عبادت کرو، تو کہنے لگے ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یہ بات تو ہمارے جو آباء و اجداد پہلے گزرے ہیں ہم نے ان سے بھی کبھی نہیں سنی۔ تو اس وجہ سے اگر نہیں سنی تھی تو اس وجہ سے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ نبی بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا ان ہوا الا، نہیں ہے یہ الا رجل بہ جنۃ، مگر ایک مجنون آدمی، ایسا شخص ہے کہ جس کو جنون لائق ہو گیا، نعوذ باللہ یعنی کہ پاگل ہو گیا۔ فتربصوا بہ، پس تم انتظار کرو اس کا، حتی حین، ایک وقت تک، یعنی اب انتظار کرو۔ تو اس وجہ سے جب اس پر موت آ جائے گی بس اس صورت میں یہ کہتے تھے کہ بس ہماری جان بھی نعوذ باللہ چھوٹ جائے گی۔ قال، نوح علیہ السلام نے 950 سال تک ان کے اندر تبلیغ کی ہے۔ 80، 82، 86، 90 لوگ اتنے جو ہے وہ یعنی کہ مسلمان ہوئے ہیں، باقی سارے کے سارے جو ہے وہ ضدی تھے، ہٹ درم تھے، تو وہ مسلمان نہ ہوئے۔ تو بالآخر نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے بد دعا کی، کہنے لگے قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انصرنی، آپ میری مدد فرمائے، بما کذبون، اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فاوحینا، پس ہم نے وحی کی، الیہ، ان کی طرف، ان اصنع الفلک، یہ کہ آپ کشتی بنائیں، بأعیننا، ہمارے سامنے، ووحینا، یا ہماری نگرانی میں، ووحینا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ فإذا جاء امرنا، پس جب آیا ہمارا امر، جب آئے گا ہمارا حکم، وفارت تنور، اور تنور جو ہے یہ جوش مارے، یعنی جس کے اندر روٹیاں وغیرہ پکاتے ہیں، تو فرمایا اس کے اندر جب پانی جوش مارنا شروع کرے تو اس صورت میں یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب عذاب آنا شروع ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ کشتی میں بیٹھ کے نکل جائیں۔ وفارت تنور، اور جس وقت تندور جوش مارے، فاسلک فیہا، پس سوار کر لینا اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر نوع سے 2 جوڑے، وأہلک، اور اپنی اہل کو بھی، یعنی بیوی کو بھی اور گھر والوں کو بھی، الا، مگر من سبق علیہ القول، مگر وہ کہ جن پر طے ہو چکی بات، منہم، ان میں سے ہی، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور مجھ سے بات نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، جو ظالم ہیں، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ ان غرق ہونے والوں میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی شامل ہے جس کا نام کنعان تھا۔ فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، پس جس وقت آپ سوار ہو جائیں، وَمَن مَّعَكَ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، عَلَى الْفُلْكِ، کشتی پر، فَقُلْ،
پس آپ کہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، نجانا، جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ وقل، اور آپ کہہ دیجئے، ربی، ہے میرے رب، انزلنی منزلا مبارکن، ہمیں اتارنا ایسی جگہ پر جو برکت والی ہو، وانت خیر المنزلین، اور آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ تو اس وجہ سے جب آدمی سواری سے اترتا ہے تو سواری سے اترنے کی جو دعا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ربی انزلنی منزلا مبارکن وانت خیر المنزلین۔ ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، بے شک ہم امتحان میں ڈالنے والے ہیں۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کیا، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری جماعتیں، یعنی جس وقت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے سے صفحہ ہستی سے مٹا دیا، تفسیروں کے اندر لکھا ہے یہ طوفان 6 ماہ تک جاری رہا، اور یہ کچھ حصہ پر نہیں تھا بلکہ پوری دنیا پہ تھا۔ تو اس وجہ سے پوری دنیا پہ تھا، اور 6 ماہ تک یہ طوفان جاری رہا، آسمان بھی برستا رہا اور زمین بھی اپنے اندر سے پانی نکالتی رہی۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کس قدر یہ زیادہ جو ہے وہ طوفان ہوگا، کس قدر یہ بڑا طوفان تھا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو حکم دیا کہ ہے آسمان تو تھم جا، اور زمین کو حکم دیا کہ تو اپنے پانی کو نگلنا شروع کر دے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد یہ سیلاب اور یہ طوفان ختم کر دیا گیا۔ 6 ماہ 17 دن تک مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ نوح علیہ السلام کی یہ جو کشتی ہے یہ اس طوفان کے اندر چلتی رہی ہے، یعنی یہ جو طوفان ہے 6 ماہ 17 دن تک چلا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جودی پہاڑ تھا، وہاں پر جا کر رکی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کشتی کے اندر اہل ایمان والے تھے ان سب کو پھر اس طوفان سے، اس عذاب سے بچایا ہے۔ ثم انشأنا، پھر ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قرنًا آخرین، دوسری جماعتیں، دوسری قومیں۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو اس کے بعد قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، اور ان کی طرف جو پیغمبر بھیجے گئے تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام تھے۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا، پس ہم نے بھیجے ان کے اندر رسول، منہم، انہی میں سے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ دیکھیں جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے اس نے سب سے پہلے جس چیز کی دعوت دی ہے وہ توحید ہے۔ توحید میں سب انبیاء یہ مشترک تھے، اور اس کے بعد رسالت کی دعوت دی ہے، پھر قیامت کی دعوت دی ہے۔ یہ 3 عقیدے ہمارے یوں سمجھ لیں کہ یہ ابتدائی ہے، توحید، رسالت اور قیامت، اس پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ تو انسانیت کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے انسانیت سے ابتدا ہوئی ہے تو نبوت کی بھی ابتدا ہوئی ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام، پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ یہ جو تقریباً ہے یہ 2000 سال کا زمانہ تقریباً بنتا ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اب انہوں نے دعوت دی، وہ کیا تھی؟ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ،
پس ہم نے بھیجا ان میں رسول منہم انہی میں سے ایک رسول یعنی ہود علیہ السلام کو، ان اعبدوا اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ کہ نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی داتا، کوئی حاجت روا، کوئی مختار کل نہیں ہے۔ افلا تتقون کیا پس تم نہیں ڈرتے ہو، نہیں بچتے ہو؟